کہ اگر یہ ہار وغیرہ اور شابہ شابہ اور بلے بلے اور یہ تالیاں والیاں ہیں تو صرف اس لیے ہیں کیونکہ مسیح مجھ میں، ورنہ میں ایک بالکل عام حقیر انسان ہوں. اس نے مجھے مزبلے پر سے اٹھایا ہے اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہے، اس کے لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. آج اس قلیل سے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ آج کے مضمون اور آج کے ورد کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. آج کا مضمون ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں، یعنی روزانہ جو رفاقت رکھی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں، روزانہ کی رفاقت کے فوائد. اس پر کچھ دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ خدا کے روح کی ہدایت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن کنا والے ہو، کن بڑی نعمت ہوندے نے، انہاں نوں اس ویلے کسے ہور کم لئی استعمال نہیں کرنا، صرف اور صرف خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار کریں. شاید آج کی بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور اگر آج ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم اس یقین محکم کے ساتھ جائیں کہ میں مسیح میں ہوں گا اور اس میں ابدی آرام پاؤں گا. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کلام کی ان حقائق کو لے کر جانے والے ہوں. آج کا مضمون ہے کہ روزمرہ کی رفاقت کے فوائد کیا ہے. روزمرہ یعنی روزانہ کی رفاقت کے فوائد کیا ہے، اور اس کے لیے جو خدا کے روح نے خدا کے لوگوں کو حوالہ دیا ہے وہ ہے امثال کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 34 آیت. امثال 8:34 بہت مشہور آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے. اور آپ میں سے وہ جو خدا کے کلام کو روز ہوا لگاتے رہتے ہیں اور میری طرح آپ کتاب مقدس کے طلباء اور طالبات ہیں، آپ کو یہ آیت زبانی بھی آتی ہوگی. تاہم جن کے پاس یہ روح کی تلوار ہے وہ میان سے نکال لیں، اور بہتیروں نے نکال بھی لی ہے پہلے ہی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک روحانی جنگ میں شریک ہیں اس وقت. اور انہوں نے میرے کہنے کے بغیر ہی اس تلوار کو میان سے نکال لیا ہے، روح کی تلوار. زپاں بھی کھل گئی نے کلام دیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آج خدا کا کلام اپنے ساتھ تحریری صورت میں نہیں لائے، لانا تو چاہیے، لیکن اگر نہیں لائے تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر کلام کو نہیں کھول سکتے، اگر آپ کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں آج کے لیے، لیکن اپنے کناں نو ضرور کھول لینا، او کدھرے بند نہ رہ جان، اور اپنے دلوں اور اپنے ذہنوں کو بھی، تاکہ آج خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو پائے. کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے. ایک ہی آیت کے 3 حصص ہیں، اور ان 3 حصص کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھنا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی طرف آؤں، میں آپ کی توجہ اس کتاب کی حقیقت اور اس کے مصنف کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اس بات کو نہ بھولیے کہ اگرچہ اس کتاب مقدس کی 66 کتب کے تقریباً 40 کے قریب انسانی مصنفین ہیں، لیکن یہ بات ہم کبھی بھی نہ بھولیں کہ اس مقدس کلام کا اصل مصنف خدا بذات خود ہے، جس نے ان 40 مختلف بزرگوں کے من کو روشن کیا اور روح القدس کے وسیلہ سے اپنے بھید ان پر کھولے اور ان کو زور قلم بخشا، تاکہ ان باتوں کو جو خدا کے دل کی سی باتیں تھیں وہ ان کو احاطہ تحریر میں لا سکے، اور وہ باتیں آج میرے اور آپ کے لیے سبب برکت ٹھہرے. ہم
ان بزرگوں کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جن کے وسیلہ سے یہ تحریری کلام ہم تک پہنچا۔ جس کتاب سے یہ آیت لی گئی یعنی امثال کی کتاب، اس کا انسانی مصنف علماء کرام سلیمان کو کہتے ہیں، اور یہ سلیمان بن داؤد ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سلیمان کے وسیلہ سے صرف یہی ایک کتاب یعنی امثال کی کتاب ہی خداوند نے تحریر نہیں کروائی، اس کے علاوہ بھی کچھ کتب ہیں۔ جب میں بائبل سکول میں زیر تعلیم تھا، طالب علم کی حیثیت سے تھا، طالب علم تو ابھی بھی ہوں لیکن اس بائبل سکول میں نہیں ہوں، وہاں پر ایک استاد جنہوں نے سلیمان کی زندگی اور اس کی جو تحریریں ہیں، تصانیف ہیں، ان کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ سلیمان جب نوجوان تھا، آپ میں سے وہ جو کتاب پڑھتے ہیں یعنی بائبل مقدس، آپ جانتے ہیں کہ سلیمان جوان میں کیا، جب وہ جوان تھا تو کیا کچھ تھا۔ لیکن ایک بات کہ انہوں نے کہا کہ جب سلیمان نوجوان تھا تو اس عمر شباب میں اس نے جو کتاب لکھی الہام کی روح سے، وہ ایک غزل کی صورت میں ہے، گیت کی صورت میں ہے، شاعری کی صورت میں ہے، اور اسے غزل الغزلات کہتے ہیں، یعنی غزلوں میں سے ایک غزل۔ وہ کتاب سلیمان نے عمر شباب میں، نوجوانی میں لکھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا ادھیڑ عمر ہوتا ہے تو اس وقت اس نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اور اس کو مستقبل بھی نظر آ رہا تھا، اس نے اپنے ماضی پر نگاہ دوڑائی، اور اس ادھیڑ عمری میں گویا یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ماضی پر سوچتا ہے، اور بڑی حکمت کی اور بڑی دانائی کی باتیں الہام کی روح سے اس نے تحریر فرمائی، اور وہ باتیں جو اس نے تحریر کی وہ اسی کتاب یعنی امثال کی کتاب میں ہے۔ آج کل بھی یہ باتیں کچھ اسی طرح سے ہیں۔ آج کل اگر کوئی نوجوان بھلے کتنی ہی حکمت کی بات کیوں نہ کرے نا، جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں چھڑو جی یہ بچہ جے کوئی گل نہیں کردا رہندا ہے، ہو جیاں گلاں ہوندیاں رہندیاں۔ سب نوجوانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ کے ساتھ اسی طرح کی باتیں بزرگ کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ تھوڑا سا ادھیڑ عمر کی طرف چلا جاتا ہے تے لوکی او دے کولوں مشورے لین لئی آوندے جے، صلاح لینے کے لیے۔ لیکن کیونکہ اس وقت اس کو اس کے ماضی کے تجربات نے اس کو کچھ بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ جو مشورہ دیتا ہے یا نصیحت کرتا ہے وہ اپنے تجربات کی بنا پر اور خداوند کی روح کی ہدایت سے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس زمینی زندگی میں ایک اور دور آتا ہے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ سلیمان جب بوڑھا ہو گیا تو اپنے بڑھاپے میں وہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہے جب وہ جوان تھا، اس کے بعد وہ اس وقت کو دیکھتا ہے جب وہ ادھیڑ عمر تھا، اور اس نے جتنے بھی اس عرصے میں تیر چلائے ان تمام پر وہ نگاہ کرتا ہے، اور اس کے بعد یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے آپ پر اور اپنے ماضی پر افسوس کرتا ہے۔ اور پھر وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اور وہ ہے وائس کی کتاب، جو میرے اور آپ کے لیے نصیحت آموز کتاب ہے۔ اور وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ تیرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں، اس کتاب کے اختتامی باب 12ویں باب میں، اس سے پہلے کہ تیری آنکھوں سے نور چلا جائے، اس سے پہلے کہ تیرے دانت ختم ہو جائیں، اس سے پہلے کہ قوت سماعت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ تو چلنا بند کر دے، اس سے پہلے کہ جب تو چڑھائی پر بھی چڑھنا اپنے لیے مشکل سمجھے، اس سے پہلے کہ تیرا حوض کا چرخ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ تیرا یہ پمپنگ سسٹم بند ہو جائے، اپنے خالق حقیقی کو یاد کر، کیونکہ برے دن ہنوز ابھی نہیں آئے۔ وہ نوجوان سے مخاطب ہے، اور آخر پر کہتا ہے
اب سب کچھ سنایا گیا. حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکم کو مان، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے. اب اسی عالم نے، ذرا میری طرف نگاہ کیجئے گا، اسی عالم نے اس بات کو کہ نوجوانی اس کی، پھر ادھیڑ عمری اور بزرگی کو چہرے کے کچھ تاثرات پیش کرتے ہوئے بیان کیا. اس نے کہا جب سلیمان جوان تھا تو جوانی کی عمر میں اس کے چہرے پر سمائل اور مسکراہٹ تھی، اور اس عمر میں اس نے غزل الغزلات کی کتاب لکھی، اور اس نے منہ بنا کر یوں کیا جیسے میں کر رہا ہوں، کہ یوں، یعنی اس وقت جب وہ خوش تھا تو اس وقت اس نے یہ غزل یعنی غزل الغزلات کی کتاب لکھی. پھر اس عالم نے یہ کہا کہ جب وہ ادھیڑ عمر تھا تو اس وقت وہ شاید علامہ اقبال کی طرح تھا، اور وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ میں نے کتنے پاڑے کیتے نے ماضی سے، یاد آ رہا ہے اس کو، اور ان تجربات کی بنا پر بڑی نصیحت آموز باتیں وہ انسال کی کتاب میں کہتا ہے. اور کسی عالم نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی شخص دانا بننا چاہے، عقل مند بننا چاہے، حکمت والا بننا چاہے، دانشور بننا چاہے، تو وہ انسال کی کتاب کو بغور پڑھے. اور پھر اس عالم نے کہا کہ وہ شخص جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے چہرے کے تاثرات یوں کیے کہ اب وہ بوڑھا تھا، اور بوڑھا ہو کر گویا وہ وائز کی کتاب لکھتا ہے پریشان حالی میں، اور یوں تھا جیسے اس سلیمان کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور ابھی اسے پتا تھا کہ میری آدھی ٹانگیں قبر میں ہیں، اور اس کو سارا ماضی یاد آ رہا تھا. میرے بھائی اور میری بہن، میں اپنی ماضی پر جب نگاہ کرتا اور آئندہ آنے والی زندگی پر نگاہ کرتا ہوں، اس زمینی سفر پر، تو اکثر اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کیا پتا کہ میں کتنی دیر اور جیوں گا. آپ حیران ہوں گے کہ آئے دن سیل فون پر ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات تو چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور ایسے حوالہ جات، ایسے میسیجز، ایسے پیغامات کہ تم ہمارے خلاف کتب لکھتے ہو. اور بائی دا وے، میں کسی کے خلاف کتابیں نہیں لکھتا، میں تو دوسروں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں، اور جو کتب لکھتا ہوں وہ ایسے ہی ہے، ان پر کسی کے لیے کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ سچائی کو سمجھیں اور ان کی عقلوں سے تاریکی اور شکوک کے پردے اٹھے. ابلیس نہیں چاہتا. اور ایسے ایسے میسیجز جن میں یہ ہے کہ اپنی خیر منا، لگتا ہے کہ تیری زندگی تجھے عزیز نہیں ہے، اور بہت جلد تجھے اور تیرے بیوی اور تیرے بچوں کو مار دیا جائے. اگر آپ کے پاس اس طرح کے میسیجز آئیں، آپ کیا محسوس کریں گے مجھے معلوم نہیں. میں بھی خداوند یسوع مسیح نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں کامل نہیں ہوں، لیکن کامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کاملیت کی طرف بڑھ رہا ہوں. میں فرشتہ نہیں ہوں، اور آپ بھی ایسے نہیں. ہم انسان ہیں، ہم اس زمین پر رہتے ہیں. میں پریشان ہو جاتا ہوں جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جب تک خدا نے مجھے اس زمین پر رکھنا ہے نا، کوئی مجھے چھو نہیں سکتا. میں ان سے نہیں ڈرتا جو جسم کو قتل کرتے ہیں، مجھے اس کا ڈر ہے جو جسم اور روح دونوں کو فنا کر کے جہنم کی سزاوار بنا سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس جسم سے جدا ہو کر خدا کی حضوری میں رہنا زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے، جیسے رسول فرماتا ہے.
मुझे पता है कि मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं सो जाऊंगा। और मैं यह भी जानता हूं कि इस दुनिया से जाना हयात अबदी का दरवाजा खुल जाना है। इसलिए इन हकायक को समझना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम होता कि मैं वापस घर जाऊंगा भी नहीं या नहीं। और मेरे अजीजों, मैं यही बात कह के आपके लिए दुआ करता हूं, खुदा करे कि आप सबों को तवील उम्र खुदाबंद की तरफ से मिले। लेकिन फिर भी कौन जानता है कि हम 70 वरियां तीकर या 80 वरियां तीकर जिउंदे रहांगे। ਅਸੀਂ नहीं जानते, किसी भी वेले साह निकल सकती है। इसलिए जरूर है कि हम हर वक्त मुस्तैद और तैयार रहें और खुदावंद की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए अपने आप को हम वक्त तैयार रखें, क्योंकि यही अहम तरीन मौका है जिसको हम गनीमत समझते हुए अपनी जिंदगी के लिए इन सुनहली बातों को लेने वाले हैं। अब इमसाल की किताब में हिकमत की बातें हैं। हिकमत के माना क्या है? कुछ अरसा पहले मैं मुतालिया कर रहा था और मैं जब तहकीक करता था तो मुझे यह पता चला कि हिकमत के माना यह है कि जो आपके पास नॉलेज है, इल्म है, यानी जो कुछ आप जानते हैं उसका दुरुस्त और मुनासिब इस्तेमाल हिकमत है। इल्म हो लेकिन उसका मुनासिब इस्तेमाल ना हो ते लोकी बेवकूफ ते एमा की आखनगे ना, होर की आखनगे, दाना ते नहीं आखनगे ना। इसी तरह अगर इल्म हो और उसका मुनासिब इस्तेमाल ही हिकमत है। और ये वो बात है जो यहां हम देखते हैं। जब मैं मिसाल 3 बाब देखता हूं तो वहां पर हिकमत यूं लगता है जैसे एक शख्सियत की तरह, एक इंसान की तरह, एक शख्सियत की तरह पुकारती है और वो यूं कहती है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। और लिखा है हिकमत गलियों में पुकारती है, कहती है कि मुझे ले लो। इसका मतलब यह हुआ कि जो दानाई की और हिकमत की बातें हैं खुदा के कलाम में तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जब यह लिखा है कि वो गलियों में पुकारती है तो इसका मतलब यह है कि आम शोबाहाए जिंदगी में बेशुमार ऐसे तजर्बात हैं जिनको और हादसात हैं जो हमारे जिंदगी में तजर्बे में आते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो भी तुम्हारे लिए इबरत का सबब है और वो भी तुम्हारे लिए सबक का सबब है। उन बातों को तुम ले लिया करो। इसकी मिसाल में एक देना चाह रहा हूं, बहुत बातें कट करते हुए। और वो बातें ये हैं, वो मिसाल ये है, कुछ अर्सा पहले जहां पर मैं रहता हूं मेरे घर के आगे रोड के ऊपर पैदल चलने वाला एक पुल बना हुआ और मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए वैन पर बैठाने के लिए नीचे उतरा और उस वक्त मेरी बेटी कहने लगी, डैडी उधर देखें, उधर देखें, उधर। और वो पुल था जो पैदल चलने वालों का। मैंने कहा क्या है, क्या है बेटा बताओ क्या है? कहती है डैडी देखो कुत्ता सीढ़ी पर जा रहा है। उसको यही नजर आ रहा था। और फिर मैंने बाद में सोचा क्या ये पुल कुत्ते के लिए बनाया गया? नहीं, ये इंसानों के लिए बनाया गया। आप हैरान होंगे, दूसरे पासे साढ़े ही साई पाई रहते जे और बेशुमार लोग खा वो हमारे हैं या वो हैं, वो पुल की परवाह नहीं करते। वो बड़े दाना बनते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, टाइयां भी लइया होंदियां ने, लेकिन फिर भी पुल का इस्तेमाल नहीं होता। नीचे से गुजरते हैं और गाड़ियों वाले ची चूं करके ब्रेकें लगाते हैं और कई लोग वहां पर आए दिन मरते हैं, हादसात होते हैं। हम अपने आप को दाना समझते हैं और मौत की नजर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था कि कुत्ता एक हैवान है जिसको हम समझते हैं, हम नापाक समझते हैं और कुत्ते से नफरत भी करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्यारा है, औलाद की तरह है, लेकिन खैर कुछ लोग हैं जो कुत्ते से नफरत भी करते हैं। और वो देखो एक सीढ़ी के ऊपर से जा रहा है जिसको
ہم حیوان کہتے ہیں، لیکن انسان چاند تک پہنچ گیا، لیکن پل استعمال کرنا ہون تکر اینو آیا نہیں۔ اور کتا یہ سبق دے رہا تھا ایک لحاظ سے کہ میں حیوان ہوں، انسانوں تم تو اشرف المخلوق ہو، تم کیوں نہیں اس پل کو استعمال کرتے؟ میں حیوان ہو کر اس پل کو استعمال کرتا ہوں اور تم انسان ہوتے ہوئے بھی اس پل کا استعمال نہیں کر رہے، کیا وجہ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امثال 3 باب میں لکھا ہے کہ حکمت گلیوں میں پکارتی ہے، اور بے شمار ایسے تجربات آئے دن ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور ان تجربات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بہت سارا سبق ہے۔ اگر ہم نیچر سے سبق لینا چاہیں تو ہمارے بے شمار نوجوان ہیں ہمارے ملک میں، ہماری بستیوں میں، میں صرف مسیحی نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا، جنرل نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کر پنی پیتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان سے اگر آپ پوچھتے پترے تو بڑا ہو کے کی بنے گا، تو پھر ان کا جواب یہ تھا میں جہاز چلاؤں گا۔ اور پھر اگر پوچھتے کسی دوسرے سے آپ بڑے ہو کر کیا کریں گے، تو جواب یہی ملتا، ویکھیا جے کہ میں ویکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے انکل میں بڑا ہو کے میں ڈاکٹر بنوں گا اور میں انجینئر بنوں گا اور جہاز چلاؤں گا، پائلٹ بنوں گا، پائلٹ۔ بہت اچھے خواب ہیں بچپن کے، بشرطے کہ وہ پورے ہوں، لیکن جب وہ عمر شباب کو، نوجوانی کو پہنچتے ہیں تو وہ جہاز چلاتے نہیں بلکہ خود جہاز بنتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک جہاز جا رہا ہے لینڈ ہونے کے لیے، نظر آ رہا ہے کہ جھکا ہوا ہے اور کھڑے کھڑے سو رہا ہے، اور لگتا ہے آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے جمیں اودیاں لتاں زمین وچ جا رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے۔ لگتا ہے کہ موت بھی اس سے نفرت کرتی، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے نوجوان پتہ نہیں کیوں اٹریکٹ ہو کر اس کی طرف جاتے تے وہ بھی پنی کدی بھی نہیں پیتی لیکن شروع کر دیں دے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے؟ یہ باتیں ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے۔ بھائی بخت سنگھ نے ایک میگزین لکھا اور اپنی ایک کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طوفان نوح کی کشتی تھی وہ کوہ ارارات کی چوٹی پر آج بھی خدا نے اپنے دست قدرت سے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے کوہ پیما وہاں تک رسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا نے اس کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ برف کی بڑی تہ اس کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور جو بھی کوہ پیما وہاں تک رسائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تیز تند آندھی کے تھپیڑے اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے کہ خدا نے اپنے دست قدرت سے اسے محفوظ رکھا ہے۔ لوط کی بیوی جو نمک کا ستون بن گئی وہ آج تک قائم ہے، میرے اور تیرے لیے کہ ہم اس سے عبرت سیکھیں۔ اور وہ لوگ جو سدوم اور عمورہ کے لوگ تھے، آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سدوم اور عمورہ کے علاقے تھے آج تو وہاں پر سمندر ہے، لیکن اگر کنارے پر کھڑے ہو کر آپ اس سمندر کی طرف دیکھیں تو آج بھی وہاں سے بخارات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں کی بدی کے سبب سے آسمان والے نے گند کو آگ کی بارش برسائی اور ان قوموں کو صفائے ہستی سے نیست کیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت کا سبب ہے، اور یہاں پر حکمت پکار رہی ہے۔ یہی دانائی کی باتیں حکمت کی باتیں ہیں، اور یہاں 34 آیت میں حکمت گویا یہ کہہ رہی ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی۔ میرے پیغام کے 3 حصے، ایک حصہ اس کتاب کا تعارف تھا، دوسرا حصہ حکمت یہاں پکار رہی ہے اور وہ کیا کہتی ہے، ابھی میں اس پر ہوں، تیسرا حصہ میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ یہاں پر حکمت کہہ رہی ہے مبارک ہے وہ آدمی جو میری
सुनता है। सुना सिर्फ कानों से ही नहीं जाता, जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, जैसे मैंने पुल की और कुत्ते की मिसाल दी, उसको भी देखकर अपनी जिंदगी में उस सबक को अपनाया जा सकता है। और वो कहता है वो आदमी मुबारक है, बाबरकत है, जो मेरी सुनता है। हिकमत यहां पर यह कह रही है। और दूसरे हिस्से में, और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है, यानी हर वक्त इसी खोज में लगा रहता है कि कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात मुझे मिल जाए। कि वो मुबारक है जो हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है, यानी मुंतज़िर रहता है कि हिकमत मुझे मिले, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा भेद, कोई ऐसा मकाशफा, कोई ऐसा राज मुझ पर अया हो जाए, ताकि उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी गुजारने वाला और गुजारने वाली। और इस आयत के तीसरे हिस्से में ये, और वो शख्स मुबारक है जो मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, यानी हर वक्त तैयार रहता है मुझे ले लेने के लिए। हिकमत यहां पर एक शख्सियत के तौर पर बोलती है। हर वक्त वो शख्स जो मुझसे दानाई पाना चाहता है, हर वक्त जो शख्स मुझसे अकल की बातें, शऊर की बातें हासिल करना चाह रहा है, ऐसा शख्स जो दानाई और फहम की बातें, अदराक और समझ की बातें हासिल करना चाहता है, यहां पर हिकमत उस शख्स से मुखातिब है और कहती है कि तुम मुबारक हो। और मेरे भाई और मेरी बहन, तू मुबारक है, इसलिए कि इस वक्त आप ना सिर्फ अपनी कान खोले हुए, ना सिर्फ अपनी आंखें खोले हुए, बल्कि अपने ज़हन और अपने दिल भी खोले हुए हैं कि इस मुख्तसर से वक्त में इस कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं और मेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। आप मुबारक लोग। अब तीसरा हिस्सा इस कलाम का जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं वो ये कि हिकमत का खजाना अगरचे हमें किताब मुकद्दस में मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी हिकमत, जैसा रूमियों के खत में हमें नजर आता है, सबसे बड़ी हिकमत खुदाबंद यीशु मसीह बजाते खुद है हमारे लिए। उससे बढ़कर और कोई हिकमत है नहीं। और हम खुदाबंद यीशु मसीह से जो कुछ सीख सकते हैं वो किसी और से सीख नहीं सकते। ये कलाम भी उसी का है और हम उसके कलाम से इस वक्त सीखने के लिए यहां हैं। और वो इस कलाम के वसीले से हम में से बहुतेरों से कलाम कर चुका है और बहुतेरों से कलाम कर रहा है। बहुतेरे अपनी बरकत ले चुके हैं, बहुत सारे हैं जो बरकत ले रहे हैं और बहुत सारे हैं जो उस बरकत के मुंतजर हैं। और मेरे अजीजों, इस कलाम के मुताबिक खुदाबंद यीशु मसीह उलमाए कराम के मुताबिक, इस आयत के मुताबिक यीशु मसीह हमारे लिए हिकमत है। और गोया वो हमसे ये कलाम कर रहा है। इस आयत के मुताबिक तफसीर में अगर जाए तो फिर बात करता हूं, यीशु मसीह हमारे लिए हिकमत है और वो गोया हमसे ये कह रहा है कि वो लोग मुबारक हैं जो इबादत में जाकर रोना शुरू कर देते हैं। वो मुबारक है? नो, मुबारक है वो जो मेरी सुनता है। यीशु कह रहा है कि वो मुबारक है। चर्च में जाकर बाज़ औकात कुछ लोग सो जाते हैं और मैं अक्सर औकात कहता हूं कि चर्च जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है। लेकिन सिर्फ चर्च जाने से अगर हम कहें कि मैं मसीह हो जाऊंगा, बरकत लभेगी क्यों जे मैं गिरजे जाऊं ना, ते सिर्फ मेरे गिरजे जाऊं नाल बरकत कदी भी नहीं जे मिलती। गिरजे ते शैतान भी आउंदा जे, लेकिन वो कदी भी नहीं बरकत पाउंदा। वो आता है, बहुत सारे लोगों को उसने नींद का इंजेक्शन भरा हुआ होता है और बहुत सारे लोगों को वो ठक करके लगाता है
اور آؤندیاں ہی پتہ نہیں کی انہوں نے سونگ جانا ہے، ایک دم وہ اسنتھیزیا ان کو لگ جاتا ہے اور وہ انجیکشن ان کی زندگی میں کام کرتا ہے تاکہ یہ میری سن نہ پائے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ آج لوگ برکت پا رہے ہیں، اور شیطان کو بھی پتا ہے کہ اے والا پائی، اے والی جڑی پہن ہے نا، اینو آج برکت ملنی ہے، اینو لین نہیں لینی، اور وہ انجیکشن بھر کے ہمارے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ شاید آپ نے نہیں دیکھے ہوئے چرچ میں سوئے ہوئے، اور آپ کبھی بھی نہیں سوتے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جن کو چوٹی لگ جاتی۔ ہم سمجھیں کہ ہمارا دشمن قطعاً نہیں چاہتا کہ ہم برکت پائیں، اور ہمارے لیے یہ گھڑیاں بڑی غنیمت ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح جو حکمت ہے وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے، ستا ہے نہیں بلکہ وہ جو میری سنتا ہے۔ نون بچ رہن دینا ہے، نون کڈنا نہیں ہے۔ مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے، مبارک ہے وہ نہیں جو ستا ہے بلکہ وہ جو سنتا ہے وہ مبارک ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میری پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ عبادت کا ٹائم ویسے گرجے مثال دے طور تے 7 بجے ہوئے، کی دساں تھانوں اسی کنے بجے آنے ہاں یہ تھانوں پتا ہے، اسی سارے ہی گرجے جانے ہیں۔ 7 بجے کے اگر ٹائم ہو تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے بجے چرچ جاتے ہیں، ہمیں اپنا پتا ہے۔ یہاں پر جب ہم 7 بجے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا سے یہ کریں خداوند ہم 7 بجے چرچ میں ہوں گے، عبادت 7 بجے شروع ہو جائے گی۔ تو یسوع میں سمجھنا اودا ٹائم پاکستانی گھڑی دے مطابق نہیں گا، وہ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے سے وہاں پر موجود ہوتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے کھانے کھانا دا کدوں آؤں گے تے میری گل سنن گے۔ اور پھر ایسی آنے ماں لٹکاندے ہوئے اور نیندرے کرتے ہوئے، اور پھر ہم کہتے ہیں برکت ملے گی، برکت نہیں برکت دے برعکس ملے گا۔ یسوع انتظار کرتا رہتا ہے اور ہم 45 منٹوں تو بعد آتے ہیں، وہ انتظار کرتا رہتا ہے اور ہم 45 منٹ کے بعد آتے ہیں۔ پاکستان وچ کدوں او ٹائم آوے گا کہ جدوں 7 بجے دا ٹائم ہوئے تے لوگی 7:55 تے، چلو 45 منٹ تے نہیں لیکن 6:55 تے 6:55 تے اتھے آ کے موجود ہون گے، پتہ نہیں وہ ٹائم کدوں آوے گا۔ لیکن لکھا ہے مبارک ہے وہ جو میرے پھاٹکوں پر ہر روز انتظار کرتے ہیں اور ہر روز میری چوکھٹوں پر بیٹھتے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یسوع تو آ ہی جاتا ہے اپنے وعدے کے مطابق۔ اس نے کہا جہاں کہیں 2-3 ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا۔ یسوع تو جب ہم ٹائم ٹھہراتے ہیں تو وہ وہاں پر آ جاتا ہے، لیکن روزانہ کی زندگی میں رفاقت کے لیے، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے، یسوع سے ملنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے حضور آئیں۔ اور اگر 7 بجے کا ٹائم ہے اور ہم 7:45 بجے آتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ ہم یسوع پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کا احسان لینے کے لیے نہیں آتے۔ یسوع پہلے سے انتظار کرتا ہے، ہم اس سے انتظار کرواتے رہتے ہیں، ٹھہر ذرا بجلی نہیں آئی میں کپڑے استری کروں گا تے پھر آواں گی، حالے نہیں، اور وہ پھر انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جب اے ہمارے باپ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ داخل ہوتے ہیں اور اتنے سونے طریقے نال بہ کے اے ہمارے باپ کہندے نے جب شروع تو بیٹھے ہوئے سی۔ یہ باتیں واقعی ہنسنے کی ہیں لیکن ان کے پیچھے ایسی باتیں ہیں جن سے رونا آتا ہے۔ یسوع کا دل روتا ہے جب وہ اس حالت زار کو دیکھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روزمرہ کی جو رفاقت ہے خداوند کے ساتھ، روزانہ کی جو رفاقت ہے خداوند کے ساتھ، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی
लाई लगा वर्गिया लोकां वांगर, बल्कि वो जो वाकई रूहानी तौर पर भूख और प्यास महसूस करते हैं, उनको पता नहीं अंदर क्या होता है कि जल्दी से मैं जाऊं ताकि खुदाबंद के खादमों के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं। और वो उस बरकत के पाने के लिए केवल इस वक्त खुदा की हुजूरी में मौजूद होते हैं, और वो उस रफाकत में बैठकर जो मुकद्दसीन की रफाकत है, खुदाबंद की रफाकत है, उस रफाकत में बैठकर खूब महसूस होते हैं और बरकत पाते हैं। मैं हैरान हूं कि इब्तदाई कलीसिया के बारे में, जब मैं यरूशलेम की कलीसिया के बारे में देखता हूं तो आमाल की किताब 2 बाब और उसकी 42 आयत में जिक्र मिलता है कि जो लोग ईमान लाते थे, बपतिस्मा लेते थे और फिर मकामी जमात में शामिल होते थे, लेकिन वहां लिखा है जो ईमान लाते थे वो कलीसिया में शामिल होते, उनमें शामिल हो जाते और वो रसूलों से तालीम पाते, वो रोटी तोड़ते, वो दुआ करते और वो रफाकत रखा करते थे। और ये वो 4 पिलर हैं जिन पर हमारे शख्सी ईमान की छत कायम है, इमारत कायम है। और अगर शख्सी तौर पर मेरी जिंदगी में तालीम पाना नहीं है, दुआ करना नहीं है, रोजाना मुकद्दसों के साथ और खुदाबंद के साथ रफाकत नहीं है, रोटी तोड़ना पाक शाह में शराकत नहीं है, हम भले अपने आप को हीरो समझें, उसकी नजर में हम अंडा है, अंडा, जीरो, हम कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर रोज खुदाबंद के हुजूर आने की जरूरत है। अगर कोई मजबूरी है कि किसी दिन इबादत में यानी गिरजा घर में नहीं आया जाता, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं घर में भी अपना गिरजा नहीं बना सकता। जहां आप हैं यीशु वहां है। हर रोज खुदाबंद के साथ रफाकत रखने की जरूरत है, उसके कदमों में बैठने की जरूरत है, उसके कदमों में दोजानू होने की जरूरत है। और सिर्फ सुनाने की ही नहीं बल्कि खुदाबंद की सुनने की भी जरूरत है। और जब हम उसकी सुनते हैं तो हमारी बिगड़ी बनती। किताब मुकद्दस से मैं एक शख्स की मिसाल देना चाह रहा हूं। अहद जदीद में एक कलीसिया का बुजुर्ग, जिसके बारे में कहा जाता है कि यरूशलेम की कलीसिया का वो बिशप भी था, यीशु मसीह का भाई भी उसे कहा जाता है रिश्ते में, बनाम याकूब, जिसने याकूब का खत भी लिखा है नए अहदनामे में अलहम की रूह से। अगरचे खुदाबंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो उस पर ईमान लाया, लेकिन बाद में यह शख्स वो था जिसने खुदाबंद के साथ रफाकत रखना, ओहो क्या बताऊं, इतना बड़ा कीमती खजाना समझा कि इसके बगैर वो अपने आप को अधूरा समझता था। और उसने ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदाबंद के साथ हम रफाकत होने में गुजारा। और ये बात गौर से सुनिएगा कि वो वक्त आया जब इस जमीन पर इस जिस्मानी जिंदगी का चिराग गुल हुआ, तो वो मुकद्दसीन जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि याकूब की मैयत को, उसकी लाश को नहलाएं, नहलाने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो याकूब की जिंदगी के बारे में एक ऐसी गवाही देते हैं कि जब आप सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम याकूब की लाश को नहला रहे थे, उसको गुस्ल दे रहे थे, तो हमने देखा कि उसके घुटने, उसके टखने, उसकी कूनियां ऐसी थी जैसे ऊंट के से घुटने होते हैं। इना गोड़ियां ते कूनियां ते छन्नियां ऐदे लई नहीं सन पईयां कि कराची तू ओटुर के शेखूपुरा गए सी, इंज करदियां करदियां रेंगदियां होए। इशारा समझ रहे हो ना? एदा ए मतलब नहीं सी। एदा ए मतलब सी कि याकूब खुदावंद की फाटकों में हर रोज बैठा करता था और खुदावंद के हुजूर दुआ किया करता था। इसी सबब से उसके घुटने ऊंट के से घुटने कहलाए और उसकी कोनियों पर वो छनियां या चनियां जड़ा कुछ ऐसी कहने वो पै गई सन, इसलिए कि वो खुदावंद के साथ रफाकत रखना जरूरी समझता था।
دعا گو تھا، اس لیے تو وہ یہ کہہ پایا کہ ایمانداروں مومنو اگر تم میں کوئی خوش ہو تو کیا کرے؟ کھدڑے نو لے آ کے نچاوے نہیں، بلکہ حمد کے گیت گائے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں پھر بھی کھدڑے نو لے آ کے نچاؤں دے جائے، لیکن یسو نو نہیں اتھے لین دیں دے۔ کچھ ہیں، اور آپ نے ایسے مسیحی دیکھے ہوں گے اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن نام رکھنے سے بات نہیں بنتی، جدوں تکر انجن بدل نہ جاوے اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ دوسری بات، جب یہ بات ہو رہی ہے تو وہ یعقوب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خوش ہیں وہ حمد کے گیت گائیں، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیائی بزرگوں کو بلائیں تاکہ وہ اس پر تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کی وجہ سے بیمار بچ جائے گا، اور اگر اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہو تو وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اور پھر یعقوب عہد عتیق سے ایک بزرگ نبی کی مثال پیش کرتا ہے، اور وہ بزرگ نبی ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ کون تھا بھلا؟ ایلیا۔ اور کہتا ہے ایلیا نے اتنا عرصہ دعا کی تو پھر آسمان بند کا بند رہا، اور پھر دعا کی تو آسمان کھل گیا اور بارش ہوئی۔ جب خدا کے ساتھ ہماری تار مل جائے نا تو پھر تاراں کدرے ہوتر نہیں ملتی جائے، پھر اسی کے ساتھ ملتی۔ جب یسوع کے ساتھ تار مل جائے تو پھر کدرے ہوتر ملان دی لوڑ بھی نہیں پیندی جی۔ یہ اہم ترین بات ہے۔ تمام طرح کی برکات کا منبع میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ دوسری بات، ایک اور بزرگ جس کی وجہ سے سیالکوٹ کنونشن کا آغاز ہوا، آپ میں سے کئی سیالکوٹ کنونشن گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایک شخص جس کا نام جان ہائیڈ تھا، اس شخص کے وسیلہ سے سیالکوٹ کنونشن کا آغاز ہوا۔ ذرا غور سے سنیے گا، کہیں یہ بات ہمارے سر کے اوپر سے نہ گزر جائے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کے بعد میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ یہاں پر جان ہائیڈ کی میں بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اس شخص کے وسیلہ سے سیالکوٹ کنونشن کا آغاز ہوا، اور کہتے ہیں کہ جہاں پر آج سیالکوٹ کنونشن ہوتی ہے اس وقت یہ علاقہ شہر سے بہت دور تھا، ایک بیابان سا تھا، اور اس علاقے کو جان ہائیڈ نے خداوند سے مانگا کہ میں اس جگہ پر کنونشن کروں گا، اور اس نے بہت سارے سادھووں کو اور خادموں کو بلایا تاکہ وہ خادم آئیں اور اس کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اور جان ہائیڈ نے ان سے کہا میں اپنے بوجھ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں پنجاب کے لیے، میں سیالکوٹ کے لیے، یہاں پر خداوند کے جلال کے لیے ایک کنونشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ان میں سے وہ جو اپنے آپ کو میری طرح بڑا سمجھدار سمجھتے تھے نا، وہ جان ہائیڈ کو کہنے لگے، جان اتھے کنے لوکی آؤں گے، شہر کتنا دور ہے اور یہاں لوگ کیسے آئیں گے؟ جان اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے تو شہر کے بیچ میں کہیں کریں تاکہ لوگ وہاں آ سکیں، چھوٹی سی جگہ پر کر لو، اتنی بڑی جگہ پر اور پھر شہر سے اتنے دور کتوں لوگ آؤں گے؟ بعض اوقات ہمیں کتوں یہ کیمیں ہوئے گا یہ نظر آتا ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، اور پھر پہاڑ کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پہاڑ کے میں سرکے، لیکن اس وقت ہم اس کو دیکھنا بھول جاتے ہیں جو پہاڑ کو سرکا سکتا ہے۔ جب پہاڑ ہمارے سامنے ہو، ناممکنات کا پہاڑ، مشکلات کا پہاڑ، بیماریوں کے شفا نہ ہونے کا پہاڑ، روزی کے فقدان کا پہاڑ، نا اتفاقی کا پہاڑ، روپے پیسے کی کمی کا پہاڑ، تو اس وقت اس پہاڑ کو دیکھ کر یہ نہ کہیے کہ پہاڑ تو کتنا بڑا، اور خداوند کو نہ بتائیے کہ اے خداوند یہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس سے میری جان چھڑا، بلکہ پہاڑ سے کہیے
کہ دیکھ کہ میرا خدا کتنا بڑا. اور جب آپ اپنے خدا کے بارے میں اس پہاڑ سے بات کریں گے تو پھر ہمت مرداں ہو تو پہاڑ جھک جاتے ہیں. اور یہی ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بہت سارے ایسے علماء تھے جنہوں نے جان ہائیڈ سے کہا کہ یہ کنونشن کامیاب نہیں ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا, اور اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ جان نے کہا مجھے خدا نے یہی جگہ بتائی, یہاں پر ہی کنونشن ہوگی اور لوگ آئیں گے اور خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا. جان ہائیڈ ایمان کی آنکھوں سے معجزات ہونا دیکھ رہا تھا جو بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے. ابراہیم کو جب خدا نے کہا تھا نا چل اس ملک کی طرف جو میں تجھے دکھاؤں گا, تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ نہیں خداون پہلے نہ مجھے دکھا تو پھر میں پیچھے چلوں گا, میں ایویں ہی چل پیا نہ سرا نہ کھراتے. یہ کہا تھا ابراہیم نے؟ نو, بلکہ ابراہیم کو پتا تھا وہ کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے, تے ایدے پیچھے ٹرنا کاٹے دا سودا نہیں. اور وہ ابراہیم کے پیچھے چل پڑا, ابراہیم خدا کے پیچھے چل پڑا. اور افسوس کی بات یہ ہے بہت سارے آج مسیح ایسے ہیں خداون کو کہتے ہیں خداون ہتھیلی تیر سرسوں جما, میرے پاگ لگ جانا, نوکری لگ جائے نا, منڈے دا ویزا لگ جائے نا امریکہ دا, تے پھر تیرے پیچھے چلاں گا. ہاں انج گل نہیں بندی جے. پہلے خداون ہمارا دل مانگتا ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں. جان ہائیڈ نے کہا یہاں خدا پروگرام ہونے دے گا. 1 سال کے بعد وہ جو ساتھی اس کے تھے نا آہستہ آہستہ یہ سمجھ کر چھڑو پرا جان جانے تھے دا کم جانے, اے کنونشن نہیں ہوندی دے اور چھڑو پرا اسی نہیں کر دے, اور وہ چلے گئے اپنی اپنی راہوں پہ. لیکن جان کی تار اوپر والے سے ملی ہوئی تھی. کنونشن ہوئی اور وہ جو تماشبین تھے جو اس وقت ساتھ تھے لیکن آج نہیں تھے حیران رہ گئے. اور کنونشن کے کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک سادھو صاحب جان کے پاس آتے ہیں اور جان ہائیڈ کو کہتے ہیں جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اتنا بتا دو کہ اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پہلی کنونشن میں لوگ آئے, بہت سارے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا, بہت سارے لوگوں نے پانی کے بپتسمے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا, بہت سارے بیماروں نے شفا پائی ہے. جان ہائیڈ آپ مجھے یہ بتائیں خدا کے لیے کہ اس کنونشن کی کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا. سنیے گا, جان ہائیڈ اس بندے کو کاش کہ میں اتنے وجہ ہویا نہ ہوں تو میں ادھر جاندہ. جان ہائیڈ نے اس بندے کو, یہ بندہ نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں, اس کو یہاں بازو سے پکڑا, آہستہ سے پیار سے, غصے سے نہیں, اور اس کو باہر صحن میں لے گیا. وہ صحن جہاں پر گھاس اگی ہوئی تھی, اور ایک جگہ کی طرف جان ہائیڈ نے اشارہ کر کے کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس کنونشن کی کامیابی کا راز کیا ہے تو یہ ہے اس کنونشن کی کامیابی کا راز. جب ان سادھو صاحب نے غور سے دیکھا, ذرا قریب جا کر دیکھا, تو جہاں جہاں جان ہائیڈ کے گھٹنے ٹکتے تھے, جہاں جہاں اس کے پاؤں لگتے تھے, جہاں جہاں اس کا ماتھا ٹکتا تھا, جہاں جہاں اس کی کونیاں اور ہاتھ لگتے تھے, وہاں سے گھاس جڑوں سے اکھڑا ہوا. اور اس نے کہا اگر کنونشن کی کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے, مبارک ہے وہ لوگ جو ہر روز خداون کی پھاٹکوں میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں, اس سے ملاقات کے لیے, اس کو سنانے کے لیے اور اس کی سننے کے لیے. مبارک ہے وہ. اور آپ مبارک ہیں جو خداون کے گھر آئے اس کے پھاٹکوں میں اس سے رفاقت رکھنے کے لیے. اگرچہ مقدسین کے ساتھ بھی رفاقت ہے, لیکن یہ ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ ہماری رفاقت کا ہونا بہت ضروری اور اہم ترین بات ہے. میرے عزیزوں, افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے خاندان آج ایسے ہیں, بعض اوقات دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جن خاندانوں میں دعائیا مذہبے تھے, جن خاندانوں میں
حمد و ثنا کا بخور جلتا تھا۔ افسوس کی بات ہے، آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ان خاندانوں میں سے کئی ایسے خاندان ہیں جہاں پر انڈین فلمز اور موویز کے مذہب لگے ہوئے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا مذہب جہاں پر دعا اور روزے کے تھے وہ آج گر چکے ہیں، جس سبب سے خاندانوں میں بیداری نہیں ہے، زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے، کلیسیاؤں میں بیداری نہیں ہے، رسمی عبادات ہیں لیکن دل تبدیل نہیں ہے، اور خدا مجبوراً یہ کہہ اٹھتا ہے اس امت کے لوگ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے یہ الفاظ کہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں یہ الفاظ سننا چاہے گا۔ خداوند نے سعود سے کہا، سعود چونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے اس لیے میں نے بھی تجھے رد کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ خداوند یہ الفاظ ہمارے حق میں کہے۔ وہ لوگ جو دعا گو ہیں، بعض اوقات ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرامز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ابا بھی اور اماں بھی جوان ٹی وی تے پتر بھی بیٹھ کے وہندے نے، اور ایسے پروگرام جو ہمارے معاشرے کے اگینسٹ اور کلام مقدس کے بالکل منافی ہیں، ایسے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کہو جا زمانہ آ گیا جی، اور شرم دی رتی بھی نہیں رہندی، اور اس تو بعد صرف یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جب وہ دعا کرنے والے خاندانوں کی بات کرتا ہوں ان میں سے کئی ایسے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جائے دعا کر لو، پہلے دعا کر لو، کہتے ہیں نہیں اے تھوڑا جا رہ گیا ہے ایس تو بعد دعا کریں گے، تے او جدو پروگرام ختم ہوندا ہے نا تے ساڈے جاگن دی جڑی قوت ہے نا وہ بھی ختم ہو جاندی، ادھر سے پروگرام بند، ادھر سے ساڈیاں اکھاں بند، اور اس کے بعد کوئی دعا نہیں، کوئی رفاقت نہیں خداوند کے ساتھ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر میری اور آپ کی زندگی کا یہی حال ہے تو ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں تاکہ خداوند ہمارے ڈھیلے سکرو کسے، تاکہ ہم اپنی جگہ پر آ جائیں اور خداوند کے ساتھ ہماری ویسی رفاقت ہو جیسی وہ چاہتا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ میرے بھائی میری بہن، خداوند تجھے برکت دے، اور وہ لوگ جو ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں خداوند آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ لوگ جو نئی پیدائش کا تجربہ پائے ہوئے ہیں میں ان کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اب ان لوگوں کو بھی جو خداوند کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ پا رہے، مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں خدا کے لوگ ان کے لیے دعا کریں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کے سست ہاتھ اور ڈھیلے گھٹنے مضبوط ہوں، وہ دعا میں ٹھہر نہ جانے، اس کے پھٹکوں میں ٹھہر نہ جانے، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا جانے، وہ مذہب دوبارہ سے کھڑے کریں تاکہ یسوع کے نام میں ابلیس کی تمام طرح کی تاثیریں جاتی رہیں۔ خداوند نے بہت سارے لوگوں کو چھوا ہے، بہت ساری زندگیوں کو چھوا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ تو نہیں کر رہے، انہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل پہلے ہی کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہیں جو خداوند کے حضور اقرار کر رہے ہیں، اے خدا میری زندگی دعائیہ نہیں ہے، میری زندگی کو دعائیہ بنا۔ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، اور وہ چاہتے تھے خدا کے لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے ہم آزاد ہو جائیں گے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ دعا ان کے لیے بھی کی جائے۔ اور یہاں پر جتنے بھی خدام دین ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں اذراہ کرم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے اور جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیے، ہم مل کر ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ شفا میرے پاس یا آپ کے پاس نہیں ہے، شفا یسوع کے پاس ہے، اس لیے ضرور ہے کہ ہم ان کو یسوع کے ہاتھوں میں سونپیں، اور وہی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دینا چاہتا اور ہماری زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتا ہے۔ ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کی ساری برکت کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دی ہے، تیرے کلام کے لیے جو تو نے نازل فرمایا ہے، اپنے لوگوں سے بات کی تیرا شکر کرتا ہوں۔ سارا جلال اے خداوند تجھے دیتا ہوں، اور بالخصوص اے خدا میں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی تیرے حضور دعا کرتا ہوں۔
کہ اے خدا جس طور پر ہماری دعائیں زندگیاں ہونی چاہیے نہیں ہیں، ہم تیرے حضور عرض کرتے ہیں ہمیں سستی کے جوئے سے آزاد کر خدا، لاپرواہی اور مصروفیات کے جوئے سے آزاد کر، ان بندھنوں کو توڑ یسوع کے نام میں، اور اے باپ ممکن کر کہ ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں، ہمارے سست ہاتھوں کو اور ڈھیلے گھٹنوں کو مضبوط کر خدا، ہمارے گھروں میں دعائیں مثبت جو گرے ہوئے ہیں ان کو اس سر نو بحال کر، اور ممکن کر کہ ہمارے خاندانوں سے اور ہماری شخصی زندگی سے دعا اور حمد و ستائش کا بخور سدا تجھے خوش کرتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو بیمار ہیں یا ان کی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہے، تو ان کی ضرورت کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا خداوند، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تیرے یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، تیرا ہاتھ بڑھ جائے تو معجزات ہوتے ہیں۔ خداوند یہ ہاتھ ہمارے نہیں بلکہ تیرا بڑا ہوا ہاتھ ہو، اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا کر اپنے لوگوں کو چھو، اور اے تمام طرح کی بیماری، ابلیس کی چالاکیوں اور شیطان کی تمام طرح کی روحوں، تمہیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق حکم دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں دور ہو جائے۔ ہر طرح کی بیماری، شیطان کی تمام طرح کی تاثیریں ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ خداوند تیرے لوگ آزاد ہو جائیں، یہ زندگیاں تیری ہو جائیں، بدل دے اپنے لوگوں کو، ان کی زندگی میں انقلاب لا، ہر طرح کی بیماری جاتی رہے، ہر طرح کی کمزوری جاتی رہے، ہر طرح کی لاپرواہی اور سستی کی جوا ٹوٹ جائے، اور ممکن کر کے اے خدا تیرے لوگوں کی اس شفا کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی بینتی کو سن اور قبول کر، سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔